الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ معزز و محترم ناظرین سامعین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم نے ایک عرصے سے اہل بدعت پر، فرقہ رضاخانیہ پر اتمام حجت کے لیے حسام الحرمین، جسے ان کے ہاں قرآن کا درجہ معاذ اللہ حاصل ہے، اس کی صرف چند سطروں کو پکڑا اور پاکستان بھر کے ان کے مناظرین اور علماء سے رابطہ کیا۔ اسی طرح ہندوستان کے اندر ہمارے مولانا عبدالرحمن صاحب ساتھی نے وہاں کے رضاخانیوں کو فون کیا اور ان سے صرف اتنا پوچھا کہ یہ جو اعلیٰ حضرت نے حسام الحرمین میں فقیہ العصر حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف جھوٹا فتویٰ منسوب کیا ہے، اس فتوے کا ہمیں شرعی ثبوت، اور وہ ثبوت بھی ہم اپنی طرف سے نہیں بلکہ مولانا احمد خان صاحب نے خود کسی شے کے ثبوت کے لیے، خصوصاً کسی کی طرف تکفیر کی نسبت کے لیے جو اصول مقرر کیے، اس کی روشنی میں چاہیے، اور علماء دیوبند کی کتب سے اس کا ثبوت چاہیے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اہل بدعت یا تو اس کا ثبوت شرعی فراہم کرتے، اور اگر ایسا نہیں ہے، جیسا کہ یقیناً ایسا نہیں ہے، تو اعلیٰ حضرت کی جھوٹ کذب بیانی، دجل و فریب، مکاری اور عیاری کو کھلے دل و تسلیم کرتے، لیکن ظاہر سی بات ہے وہ ایسا بھی نہیں کر سکتے۔ لہٰذا کیا پاکستان، کیا ہندوستان ایک بھونچال رضاخانیت میں آیا ہوا ہے، کسی طور رضاخانیوں کو چین نہیں مل رہا، ہر کچھ دن بعد کوئی نیا رضاخانی اس حوالے سے نیٹ پر آ جاتا ہے اور ایک نئی شرلی چھوڑ دیتا ہے۔ چنانچہ ابھی تازہ شرلی اپنے محبین میں حجت الاسلام اور اشرف آصف گوندل، جسے ترجمان حق اور حجت الاسلام اور استاذ محترم کہتا ہے، مولانا پیر عرفان شاہ مشہدی سامنے آئے، جن کی ایک ویڈیو آج 11 اگست کو صبح کے وقت ہمارے امریکہ کے ساتھی مولانا یوسف صاحب نے ہمیں واٹس ایپ پر بھیجی۔ جس انداز سے وہ گفتگو کر رہے ہیں، ہمیں بڑی خوشی ہوئی کہ شاید ان کے پاس، ان کی پٹاری کے اندر کوئی ایسی علمی دلیل موجود ہے کہ جس چیز کا ہم مطالبہ کر رہے ہیں شاید اب وہ پورا کر دیا گیا ہے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ عرفان شاہ مشہدی صاحب نے صرف گلے کے زور پر جس مکھی کو اس سے پہلے اجمل سنبھلی نے چوس کے پھینکا، پھر حسن علی رضوی نے، پھر غلام رضوان سیالوی نے، پھر انس عطاری نے، پھر کچھ عرصہ پہلے مشاہد حسین کاظمی سمیت پھر دیوبندی مذہب والے نے، اس طرح کی دیگر ان کے رضاخانی علماء نے جس مکھی کو چوس کر پھینکا، عرفان شاہ صاحب اسی کو چاٹنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ پہلے عرفان شاہ صاحب کی یہ ویڈیو ذرا سنیں۔ اس نے کہا کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے ایک مسئلہ کیا ہے کہ رشید احمد گنگوئی نے، دیوبند عالم ہیں، بڑے عالم ہیں، انہوں نے فتویٰ دیا ہے، وہ کسی کتاب میں ہی نہیں ہے، تو اعلیٰ حضرت نے، آپ کے اعلیٰ حضرت نے جھوٹ بولا ہوا۔ یہ سوال وہ علماء کو کہہ کے پریشان کر رہا ہے، اور سب کی بھی آڈیو چڑھائی ہوئی ہے، میں آپ چیک کر لینا جا کے۔ ساجد خان نقشبندی ان کا نام ہے۔ ایک لحاظ سے میں ان کا بھی شکریہ کرنا چاہتا ہوں، کس لحاظ سے کہ ستی قوم نو کم از کم جگہ تے صحیح نا سوٹیا نا، تو مطالعہ کرو نا، مطالعہ کرو۔ ہاں لیکن ساجد خان بریلی والے کو ماننے والے مرے نہیں ابھی، دل تنگ ہیں تھوڑے سے ہمیں، اس لیے کہ گلیوں میں پھٹے لا کے فتوے دینے والے 10-10 پاؤنڈ کے مفتیوں نے بریلی شریف کا نام گندا کرنے کی کوشش کی ہے، غصہ ہے ہمیں، مگر ہم حلالی پتر ہیں۔ اس کتاب کا تو حوالہ دے کے کہہ رہا ہے نا، اس کتاب میں اعلیٰ نے فتویٰ ذکر کیا، اور وہ فتویٰ کسی کتاب میں نہیں ہے، تو یہ اعلیٰ کی جیل سازی ہے۔ سر چڑھ کے وہ بول رہا ہے، پورے 2 مہینے ہو گئے۔ میں چھوٹا منہ بڑی بات بریلی شریف والوں سے نہیں کہنا چاہتا، کوئی گلہ نہیں کرنا چاہتا میں، لیکن یہ کہتا ہوں کہ حقیر جان کے جن کو بجھا دیا تو نے،
यही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी। सुभान अल्लाह। और कोई है कोई उनकी कछार में आए ना सामने, बड़े बड़े मुंह में घुघड़ियां डाले बैठे। मैं कहता हूं कि अगर इस 1903 में फाज़िल बरेलवी के उसामुल रमैन में नहीं लाए, अल मुअतमदुल मुस्तनद, ये हाशिया है अल मुअतकदुल मुंतकद का, शाह फज़ल रसूल बदायूनी की किताब का, उसमें आपने ये जिक्र फरमा दिया है, इस वक्त का पूरा लफ्ज बलफ्ज जिक्र कर दिया है। तो ये बात गंगोई साहब को कहनी चाहिए थी। अब आपको 100 साल बाद याद आ रहा है, ये तो 1903 का मसला है। अल्हम्दुलिल्लाह, जादू वो जो सर चढ़ के बोले। अव्वल तो इन्होंने अपनी पूरे मसलक की तकलीफ़ का बरमला इजहार किया है कि 2 माह से मैं सर चढ़ के बोल रहा हूँ। इन्होंने मेरा शुक्रिया भी अदा किया कि मेरी वजह से रज़ा ख़ानियों को मुताले का शौक़ चढ़ा। अब तक ये मुताला नहीं कर रहे थे। मेरे सवालात पर इन्हें ख्याल है कि कुछ मुताला भी करना चाहिए। और सालिसन इन्होंने उन तमाम रज़ा ख़ानियों का, चाहे जलाली हों चाहे जलाली के बाद कोतरे जो यूट्यूब पर है, उनके मुंह पर तमाचा मारा है कि कोई भी जवाब देने वाला नहीं है। हत्ता कि बरेली तक से इन्होंने, मरकज़ बरेली तक से इन्होंने गिला किया। इसलिए मजबूरन इरफान शाह मजहदी को मैदान में आकर जवाब देने की हाजत पड़ी और इसको अपने लिए बतौर क्रेडिट वो इस्तेमाल कर रहे हैं और अपनी दानिश में समझ रहे कि शायद उन्होंने ऐसा जवाब दे दिया जो इससे पहले साजिद खान के इल्म में नहीं था। मगर अफसोस कि मौसूफ ने जिस दजल व फ़रेब का इजहार किया है, मैं चंद हफ्ते पहले ही 1 घंटे से ऊपर मुश्तमिल दर्स में मुशाहिद हुसैन काज़मी को इन तमाम दजल व फ़रेब का जवाब दे चुका हूँ। हमारे बख्तियार भाई मुझे आज कहते हैं ये इरफान शाह की ये वीडियो सुनकर कि यार उस्ताद जी, इन्हें कैमरे के सामने झूठ बोलते भी शर्म नहीं आती। तो हमने कहा भी जिनके बड़ों ने मक्का में बैठकर, मदीने में बैठकर हमारे अकाबिर के तरफ झूठी इबारतें घड़ते हुए शर्म महसूस न की, उनके छोटों को कैमरे के सामने बैठते हुए क्या शर्म महसूस होगी। मैं बार बार कहता हूँ कि आपकी किताबों में लिखा हुआ है कि झूठ बोलना इबादत है, झूठ आपके यहाँ सवाब की चीज़ है, लेकिन कम से कम कैमरे से हया करें कि इस कैमरे के साथ जब आप झूठ बोल रहे हैं, इस कैमरे के सामने जब आप झूठ बोल रहे हैं, दजल व फ़रेब का इजहार कर रहे हैं, तो आप नीचे अपने जाहिल हवारियों से तो वाह वाह वसूल कर रहे हैं। लेकिन कल को जब अहल हक इसको सुनेंगे और जवाब देंगे और आपके लोग हमें सुनते हैं, जब आप सुनते तो आपके हवारे तो बदर जाओला भी सुनते हैं, वो आपके बारे में क्या तासुर लेंगे कि चलो काली दाढ़ी वाले तो काली दाढ़ी वाले, अपनी उम्र के आखिरी हिस्से में सफ़ेद दाढ़ी रखकर हुज्जतुल इस्लाम का लक़ब लगाकर वो जब इस कदर मक्कारी अय्यारी से, झूठ दजल व फ़रेब से काम ले रहे हो, तो फिर बाद वालों से और नीचे वालों से क्या गिला। मौसूफ ने पहले तो बड़ा तुरम खान बनने की कोशिश की और बड़ा शौक़ से कहा कि जी बरेली वाले भी ज़िंदा हैं, 2 माह से साजिद खान परेशान कर रहे उलमा को, कोई जवाब देने वाला नहीं है। तो है काश मौलाना इरफान शाह साहब आप पूरा सच बोलते। जिस तरह मैंने आपके दीगर रज़ा ख़ानियों को फ़ोन करके इस फतवे को तलब किया, इस फतवे का सबूत तलब किया, अगर आपको याद हो मैंने आपको भी फ़ोन किया था और जब मैंने अपना नाम साजिद बताया तो आप ऐसे हड़बड़ा गए कि कौन साजिद कहकर आपने फ़ोन काटने में ही आफियत समझी। हमने वो फ़ोन कॉल अब तक इसलिए अपलोड नहीं की, कुछ फ़ोन कॉल्स और भी हैं। इस फ़ोन कॉल को अब तक हमने इसलिए अपलोड नहीं किया कि एक तो अशरफ आसिफ गोंदल के ख़िलाफ़ आपकी भक्की शरीफ के कुछ लोगों ने हमें मवाद फराम किया था और उनके साथ अभी भी हमारा राब्ता है, तो कहीं वो हजरात बुरा महसूस ना करते, एक तो इसलिए हम रुके रहे। फिर चूँकि आपने उस फ़ोन कॉल में इस हवाले से किसी बात करने की जुर्रत ही महसूस नहीं की, तो हमने कहा जब बात ही नहीं हुई तो ख्वाह मखा हम शोहरत के लिए इसको क्यों अपलोड करें। तो इसलिए अब वो फ़ोन में अपलोड कर रहा हूँ ताकि लोगों को पता चले कि ये जो अपने दीगर बरेलियों को ताना मार रहा है कि 2 माह से सारे सर चढ़ के बोल रहा है, फ़ोन कर रहे हैं, नेट पर चढ़ा रहे हैं और किसी को जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, तो उसी साजिद खान ने बरेली शरीफ के इस तुर्रम खान को भी फ़ोन किया था और इसकी सांस फूल गई थी, हवा नहीं आ, उसको सांस नहीं आ रही थी, इसके हाथ पाँव फूल गए थे और सिर्फ फ़ोन नहीं किया था बल्कि इसने हड़बोंग में जब फ़ोन काटा तो बाकायदा मैंने से व्हाट्सअप मैसेज भी किया। लेकिन ज़ाहिर सी बात से साजिद खान हो और सामने कोई बरेली मौलवी हो और उसके मुंह से कोई हर्फ निकल जाए इस झूठ के हवाले से, ये कैसे मुमकिन है। तो आप मुलाज़ा फरमाया कि फ़ोन कॉल पर इसकी हालत क्या हुई थी।
یہ فون کال ہم نے ان کو 5واں مہینہ 27 تاریخ 2025 8:19 پہ کی تھی. آپ سنیے ذرا. آپ کون ہیں؟ میں ساجد بات کر رہا ہوں. خیریت سے؟ خیریت کو چھوڑیں، پہلے اپنا تعارف کرائیں. ساجد بات کر رہا ہوں. کون ساجد؟ کراچی سے. حضرت بس ایک مسئلہ پوچھنا تھا. یہ جو حسام الحرمین میں اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے وَقَدْ رَأَيْتُهَا بِخَطِّهِ وَخَاتَمِهِ بِعَيْنَيَّ وَقَدْ بِيَتْ مِرَارًا فِي بَمْبَيْ وَغَيْرِهَا مَعَارَتِهَا انما میں ایک پہلے بتا رہا ہوں، بس ایک بار پڑھ رہا ہوں. انما یکذب اللہ تعالی. بتائیں پہلے. میں سلام جناب عرفان شاہ مشہدی صاحب، میں نے ابھی آپ کو فون کیا تھا لیکن آپ نے کاٹ دیا. میں نے اپنا تعارف کروایا کہ میں ساجد خان نقشبندی بات کر رہا ہوں کراچی سے، اور میں نے آپ سے اعلیٰ حضرت کے حسام الحرمین میں ایک جھوٹ پر صرف 5 منٹ بات کرنی ہے. آپ وہ میری بات سن لیں. اعلیٰ کی جھوٹ اگر ثبوت ہے تو دے دیں، ثبوت نہیں تو نہ دیں. بس اس حوالے سے میں نے آپ کو فون کیا تھا. اگر ایک مسلک کا حجت الاسلام بھی آلت کے بارے میں اس پر ہونے والے کسی اعتراض کا جواب نہیں دے سکتا تو پھر بندہ کس سے رابطہ کرے میرے بھائی؟ تو جناب جی وہ فون کال آپ کو بھی ہوئی تھی، لیکن کون سارد کہہ کر آپ نے جان چھڑائی. اور حیرت کی بات ہے فون کال پر کون سارد، اور ویسے آپ کو ساجد خان کی 2 ماہ کی ساری فون کالیں پتہ ہے. ساجد خان اتنا آپ اس کو اتنا جانتے ہیں کہ سٹیج پر آپ کو جواب دینے کی ضرورت پڑی ہے. تو یہ وہی ساجد خان ہے جس کو آپ سٹیج پر بیٹھ کے جواب دے کر بریلی شریف سے کریڈٹ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اب آئیے، آپ نے جو جواب دینے کی کوشش کی، پہلی بات یہ تو آپ نے تسلیم کی میں بار بار کتاب کا مطالبہ کر رہا تھا، لیکن دجل و فریب آپ دیکھیں کہ آپ کتاب احمد خان کی بریلوی کی المعتمد المستند پیش کر رہے ہیں. خدا کے بندے، مارو گھٹنا پوٹھے آنکھ، میں پوچھ کیا رہا ہوں، میں مطالبہ کیا کر رہا ہوں، اور آپ پیش کیا کر رہے ہیں؟ آخر آپ کو اس کتاب سے کیا تکلیف ہے؟ یہ جو اجمل سنبھلی کی کتاب ہے رد شعب ثاقب، جس سے بار بار میں حوالہ پیش کر رہا ہوں کہ خان صاحب بریلی جھوٹے تب ہوتے جب انہوں نے یہ عبارتیں علماء دیوبند کی کتابوں سے پیش نہ کی ہوتی. جب انہوں نے لفظ بلفظ یہ عبارتیں علماء دیوبند کی کتابوں سے پیش کی تو وہ جھوٹے کیسے ہو گئی؟ اس کے تناظر میں میرا سوال ہے کہ علماء دیوبند کی کس کتاب میں، مولانا گنگوئی صاحب رحمۃ اللہ تعالی کی کس کتاب کے اندر اس فتوے کو پیش کیا گیا، اس فتوے کو ذکر کیا گیا؟ آپ کہتے کہ المعتمد المستند میں پیش کیا گیا ہے. یہی تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں. کبھی کوئی اب اس کا سیدھا سادہ جواب یہ تھا کہ مولانا گنگوئی صاحب کی کوئی کتاب پیش کی جاتی، مولانا گنگوئی صاحب کی شاگردوں کی کوئی کتاب پیش کی جاتی، کبھی حسام الحرمین پیش کی جا رہی ہے، کبھی نذیر رامپوری پیش کیا جا رہا ہے، کبھی المعتمد المستند پیش کیا جا رہا ہے، کبھی مشاہد حسین کہتے ہیں کہ اعلیٰ نے کسی کتاب میں لکھے ہونے کا دعویٰ ہی نہیں کیا تھا. اب مشاہد حسین کہتا ہے کہ اعلیٰ نے تو اس فتوے کی کسی کتاب میں ہونے کا دعویٰ ہی نہیں کیا تھا، اور تو کہتے کہ نہیں المعتمد المستند کے اندر ہے. تو سچا ہے یا مشاہد حسین کاظمی سچا ہے؟ بھائی المعتمد المستند کے اندر ہو، حسام الحرمین کے اندر ہو، بھاڑ میں جائے. جب دونوں کتابیں مولانا احمد خان بریلی کی ہے، جب ہمارے نزدیک حسام الحرمین جیسی کتاب جس کو تم کتاب لا ریب فیہ کہتے ہیں وہ جھوٹی ہے، تو وہی بات اگر اس کتاب کے اندر تو سچی کیسے ہو سکتی ہے؟ ہم نے پہلے بھی گزارش کی تھی کہ ایک جھوٹ کو اگر 10 آدمی نقل کرے تو کیا وہ سچ ہو جاتا ہے؟ یار نذیر رامپوری کی کتاب میں ہو تو بھی ہم لعنت بیچتے ہیں، حسام الحرمین میں ہو تو بھی لعنت بیچتے ہیں، المعتمد المستند کے اندر ہو تو بھی ہم لعنت بیچتے ہیں. ہمارا آپ سے مطالبہ یہ ہے کہ علماء دیوبند کی کس کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے؟ عجیب بات ہے، عقیدہ میرا ہے، لکھی ہوئی تیری کتاب کے اندر ہے. یہ کوئی ماننے والی بات ہے یار؟ یعنی کیا مجھے اس بات کا حق ہے کہ میں آپ کا عقیدہ اپنی کتاب سے پیش کروں، میں آپ کا کفر اپنی کتاب سے پیش کروں؟ اور پھر ثانیاً فرق کیا ہے؟ احمد خان نے جو عبارت حسام الحرمین میں اس جھوٹے جعلی فتوے کی پیش کیے، وہی عبارت اسی کتاب المعتمد المستند جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس کے 334 صفحہ نمبر پر موجود ہے. عجیب بات ہے، یہی عبارت اس کے اندر آ جائے تو جھوٹ ہو جاتا ہے، یہی عبارت اس کے اندر آ جائے تو سچ ہو جاتا ہے. پھر دوسری بات، آپ کہتے ہیں کہ 100 سال سے مولانا گنگوئی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کی تردید نہیں کی، تو آج تم کون ہوتے ہو تردید کرنے والے یا انکار کروانے والے؟ یہ بھی آپ نے جھوٹ بولا ہے. مشاہد حسین کاظمی کے سامنے میں بار بار یہ سوال رکھ رہا ہوں، اور دیگر رضا خانیوں کے سامنے، حسن الرضوی کے سامنے بھی میں نے رکھا ہے کہ خدا کے بندو
کس کتاب میں یہ اصول لکھا ہوا ہے کہ ایک آدمی کسی شے کی تردید نہ کرے تو وہ چیز ثابت ہو جاتی ہے؟ میں نے پھر کئی حوالے مشاہد حسین کاظمی کو دیے کہ ان چیزوں کی تردید آپ نے نہیں کی تو کیا یہ ثابت ہو جائیں گی؟ مثلا میں آپ کو بھی دے دیتا ہوں، یہ ایک کتاب ہے القول السدید، اس کتاب کے اندر آپ کو ڈانسر لکھا گیا ہے، اس کتاب کے اندر آپ کو رافضی لکھا گیا ہے۔ کیا آج تک آپ نے اس کتاب کی تردید شائع کی ہے؟ بالکل بھی شائع نہیں کی ہے۔ تو آپ کے اصول پر تو آپ ڈانسر بھی ہو گئے، آپ پکے رافضی بے ایمان بھی ہو گئے۔ مثلا اسی کتاب کے نمبر 20 پر لکھا ہوا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی قطعی اجماعی افضلیت کا عرفان شاہ نے پنڈی کی تقریر میں مذاق اڑایا۔ ہر صحابی قطعی جنتی کی نفی پر عرفان شاہ کے چیلے چول زمان نے رسائل لکھے۔ عدالت صحابہ کی سریع نفی پر عرفان شاہ کے چیلے شاہ حسین گردیزی نے تفتازانیہ نامی کتاب لکھی اور عرفان شاہ نے بھی اسی کی ترغیب دلائی۔ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہونے والے تمام صحابہ کرام کی صحابیت کا سرے سے انکار بھی صاحب تفتازانی کا عقیدہ ہے۔ آیت تطہیر سے ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کا اخراج جو کہ عبدالقادر شاہ ٹیچ بھاٹوی اپنی درجنوں تقریروں میں بیان کرتا آیا، اور عرفان شاہ کا اقرار ہے کہ گہرے مطالعے کے بعد مجھے ٹیچ بھاٹوی کے تمام نظریات سے اتفاق ہوا۔ محمود ہزاروی، جس کے بارے میں حضور غزالی زمان محدث اعظم پاکستان اور مفتی احمد یار خان نعیمی جیسے اکابر اہل سنت رافضی اور گمراہ ہونے کا قول کر چکے ہیں، ان کے عقائد و نظریات تا قیامت زندہ رکھنے کا عہد و اعلان عرفان شاہ نے اس کے دربار حویلیہ میں جا کر کیا۔ علاوہ ازیں وہ 21 نکات جن پر مرکز اہل سنت بریلی شریف سے کفر و رزق کا فتویٰ آ چکا ہے، یہ سب خرافات مشت نمونہ از خروارے ہیں۔ اصل مقاصد محمود ہزاروی کی نظریات کو پروان چڑھانا ہے، جس کے لیے اس کے خلفاء تلبیس سے کام لے کر اپنا مشن جاری رکھے ہوئے ہیں۔ واضح رہے کہ عرفان شاہ اسی محمود ہزاروی کی خلافت حاصل کر چکا ہے۔ اور پھر اس کے نیچے لکھا ہوا ہے صفحہ نمبر 20-21 کہ عرفان شاہ رافضی ہونے کے ساتھ ساتھ مذہبی دہشت گردی ہے۔ پھر صفحہ نمبر 241 میں آپ کے بارے میں لکھا ہے کہ مجدد پاک الفسانی امام ربانی حضرت شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا زمانہ مبارک ہے۔ آپ کے شیخ پیر و مرشد خواجہ عبید اللہ باقی باللہ دنیا سے رخصت ہو جاتے تو ان کے صاحبزادوں نے کچھ خرافات شروع کر دی، مثلا گانا باجا کا شغل، اور وہ بھی دینی محافل میں، جیسے ہمارے زمانے میں عرفان شاہ مشہدی نے دینی محافل میں ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر گانے گائے اور فحش گالیاں بھی دی اور ڈانس بھی کر کے دکھایا۔ تو کیا آج تک آپ نے ان چیزوں کی تردید کی؟ تو آپ کی اصولوں پر تو تمام چیزیں آپ کے لیے ثابت ہو رہی۔ پھر میں نے بہت تفصیل کے ساتھ جو میں یہ کلپ ساتھیوں کو کہ لگوائے، میں نے مشاہد حسین کے سامنے کہا کہ کس کتاب میں اصول لکھا ہوا ہے کہ تردید نہ کرنا یہ ثبوت کی دلیل، نمبر 1۔ نمبر 2، مولانا گنگوئی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی زندگی میں اس کی تردید کی۔ نمبر 3، یہ مسئلہ 100 سال کے بعد آج ہم نے نہیں اٹھایا۔ احمد رضا خان کی زندگی میں 1327 ہجری کے اندر ہی شاب ثاقب شیخ الاسلام حضرت مولانا مدنی صاحب نے لکھی اور اس کے اندر اس فتوے کو جعلی کہا۔ اس کے بعد المحنت 1329 ہجری احمد رضا خان کی زندگی میں تمام علماء دیوبند کی اتفاقی دستاویز ہے، اس کے اندر اس فتوے کو جعلی لکھا، اس سے اعلان برات کیا۔ مولانا مردن چاندپوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ 1326 ہجری سے لے کر احمد رضا خان کی وفات تک اس فتوے کو جعلی جھوٹا لکھتا رہا۔ مولانا منظور نعمانی صاحب اس کے بعد اسے جعلی، 100 سال سے ہمارے اکابر چیخ رہے کہ جعلی ہے جعلی ہے جعلی ہے۔ میں نے تو آج کو صرف نیٹ پر ذرا منظم طریقے سے اٹھایا ہوا ہے، یہ بھی آپ کا جھوٹ ہے کہ 100 سال بعد 2025 میں ساجد خان کو یاد آیا، لیکن ظاہر سی بات ہے جب تک آپ جھوٹ سے کام نہیں لیں گے آپ کا گزر بسر کیسے ہوگا؟ اگر تردید نہ کرنا ثبوت کی دلیل ہے تو مرتضی چاندپوری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسی حسام الحرمین کی بنیاد پر احمد رضا خان صاحب کو للکارتے رہے کہ تو ایسا اسلام سے خارج ہے کہ تجھے مسلمان ماننے والا رضا خانی نہ حلالی رہ سکتا ہے نہ مسلمان رہ سکتا ہے۔ احمد رضا خان صاحب نے ایک دفعہ اس کی تردید نہیں کی، آپ کے اصول پر تو پھر چاندپوری صاحب کو بھی سچا ماننا چاہیے۔ پھر ہم نے مولانا گنگوئی صاحب کی تردید باقاعدہ باضابطہ پیش کی مشاہد حسین کاظمی کے سامنے، جو انشاءاللہ میں وہ کلپ اس کے ساتھ لگوا دیں گے، آپ اس کے اندر دیکھ لیجئے گا۔ تو آپ نے کوئی نئی پھکی نہیں پیش کی، کوئی نئی بات نہیں پیش کی، جو چیز آپ کہہ رہے ہیں کہ المعتمد المستند جو مولانا گنگوئی صاحب کی زندگی میں چھپی، اس کے اندر وہ فتویٰ موجود ہے۔ مولانا گنگوئی نے تردید کیوں نہیں کی؟ تو بابا کی ہے، اس کا جواب میں دے چکا ہوں۔
لیکن اگر آپ نے اب کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لی تو اس میں میرا قصور تو نہیں ہے۔ پھر جس مولانا گنگوئی صاحب، پھر جس المعتمد المستند کو اٹھا کر آپ سٹیج پر اچھل رہے ہیں، اسی المعتمد المستند کے اندر مولانا احمد رضا خان نے خود بالفعل اللہ کے جھوٹے ہونے کا معاذ اللہ اقرار کیا ہے۔ کیوں کہ آپ کے یہاں خلف وحید اور امکان کذب اور وقوع بالفعل ایک ہی چیز ہے، اور اس کے اندر خلف وعید کا اقرار موجود ہے۔ تو اس کتاب میں تو خود احمد رضا خان نے اللہ کے جھوٹے ہونے کا اقرار کیا معاذ اللہ، تو اس کتاب کو ہمارے خلاف آپ کیسے پیش کر سکتے ہیں؟ وہ کلپ بھی جو میں نے مشاہد حسین کاظمی کو استدلال کے طور پر پیش کیا وہ بھی اس کے ساتھ لگا دیا جائے گا، وہ بھی سن لیجئے گا۔ لہٰذا اب میں مختصراً آخری بات میں کرتا ہوں، آپ اپنی جگہ لگے ہوئے ہیں، میں اپنی جگہ لگا ہوں۔ آپ تو خود یہ اقرار کر چکے کوئی جواب دینے والا نہیں ہے، عرفان شاہ مشہدی جواب دے رہے، تو کیا ہی اچھا ہو کہ بالمشافہ آپ مجھے جواب دیتے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ 2-2.5 گھنٹے کے لیے میرے سامنے بیٹھے، آپ کہیں گے میں بوڑھا آدمی ہوں اتنی دیر تک بیٹھ نہیں سکتا۔ میں یہ بھی نہیں کہتا کہ 2-2.5 گھنٹے گفتگو کریں گے، آپ کہیں گے خدا جانے ساجد خان کون کون سی کتابیں لے کر آئے گا۔ میں اتفاق کے لیے اتنی معتدل اور اتنی مناسب بات کر رہا ہوں کہ مجھے صرف 10 منٹ دیتے، 10 منٹ میں کتاب کا نام بھی لے دیتا ہوں۔ ایک ہاتھ میں میری فتاوی رضویہ ہوگی، ایک ہاتھ میں میری رد شعب ثاقب ہوگی۔ اگر آپ کہیں گے تو میں رد شعب ثاقب کو بھی چھوڑ دوں گا۔ ایک ہاتھ میں میری فتاوی رضویہ ہوگی، دوسرے ہاتھ میں میری حسام الحرمین ہوگی۔ میں 10 منٹ تقریر کروں گا، 9 منٹ اور 30 سیکنڈ میں تقریر کروں گا، اور اس کے بعد 30 سیکنڈ کا آپ کو مجھے موقع دوں گا کہ یہ جو اصول کسی کی طرف تکفیر کے ثبوت کے لیے مولانا احمد رضا خان نے پیش کیے، بس اسی اصول پر یہ فتویٰ مجھے ثابت کر کے دکھاتے ہیں، میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کو تیار ہوں۔ اب میں اس سے بھی نیچے کی بات کرتا ہوں، مولانا گنگوئی صاحب رحمت اللہ تعالی کی طرف کیا جھوٹ منسوب کیا مولانا احمد رضا خان صاحب نے۔ یہ تمہید ایمان مع حسام الحرمین ہے، صفحہ نمبر 71 ہے۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بالفعل جھوٹا مانے اور تصریح کرے کہ معاذ اللہ تعالیٰ جھوٹ بولا اور یہ بڑا عیب اس سے صادر ہو چکا، تو اسے کفر بالائے طاق، گمراہی درکنار، فاسق بھی نہ کہو، اس لیے کہ بہت سے امام ایسا ہی کہہ چکے ہیں جیسا اس نے کہا، اور بس نہایت کار یہ ہے کہ اس نے تعویل میں خطا کی۔ آپ کہتے ہیں کہ لفظ بلفظ وہی عبارت وہی الفاظ بعینہ مولانا احمد رضا خان صاحب نے مولانا گنگوئی کے فتوے کے المعتمد المستند میں نقل کیے، تو یہ المعتمد المستند میرے سامنے ہے، اس کا ترجمہ میری طرف سے نہیں ہے، اختر رضا خان کی طرف سے ترجمہ ہے۔ صفحہ نمبر 334 سے لکھتے اس فتوے میں تصریح کی جو اللہ کو بالفعل جھوٹا بتائے اور اس بات کی تصریح کرے کہ اللہ سبحانہ و تعالی سے عظیم گناہ صادر ہو چکا، تو اس کو فسق کی طرف منسوب نہ کرو، چاہے جائے کہ اس کو گمراہ کہو، چاہے جائے کہ اس کو کافر کہو، اس لیے کہ بہت سارے ائمہ نے اس کا قول کیا، زیادہ سے زیادہ اس کا معاملہ ہے یہ کہ اس نے اپنی تعویل میں خطا کی۔ اب میں آپ کو چیلنج دیتا ہوں، آپ تو کہتے ہیں نا کہ مولانا گنگوئی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طرف جو جھوٹا فتوی ہے وہ لفظ بلفظ احمد رضا خان نے المعتمد المستند میں نقل کر دیا ہے، یہ دونوں میرے پاس المعتمد المستند ہے، اور وہ جعلی جھوٹے فتویٰ کی وہ پان کی پیک والی جسے آپ کہتے ہیں کہ یہ وہ جعلی جھوٹا فتوی ہے، وہ اسکرین پر آ رہی ہوگی، اور اس کی عبارت رد شعب ثاقب میں بھی نقل ہے، اس کی عبارت دیگر کتابوں میں بھی نقل ہے۔ میں آپ کو چیلنج دیتا ہوں، آپ کہتے ہیں کہ المعتمد المستند کے اندر لفظ بلفظ مولانا گنگوئی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کا وہ فتویٰ موجود ہے۔ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، آپ جرت کریں، یا تو میرے سامنے بیٹھے اس کی جرت تو آپ کو نہیں، یا کم سے کم میرا فون اٹھا لے، لفظ بلفظ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ سامنے کہ آپ کہہ رہے کہ لفظ بلفظ وہ فتویٰ مولانا گنگوئی صاحب کا نقل کیا، میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ وہ فتویٰ تو ہم مانتے ہی جعلی ہے، جو جعلی فتویٰ آپ نے اپنی کتابوں میں دیا ہوا ہے اس فتوے کے اندر ہی یہی عبارت لفظ پلفظ مجھے دکھا دے، خدا کی قسم میں سب کچھ چھوڑنے کو تیار ہوں۔ یار اس سے زیادہ میں کیا کہہ سکتا؟ آپ نے خود یہ کہا کہ مولانا گنگوئی صاحب کا وہ فتویٰ لفظ بلفظ المعتمد المستند کے اندر منقول ہے، یہ میں نے آپ کے سامنے عبارت پڑھ دی،
اس فتوے میں تصریح ہے کہ جو اللہ کو بالفعل جھوٹا بتائے اور اس بات کی تصریح کرے کہ اللہ سبحانہ و تعالی سے عظیم گناہ صادر ہو چکا، تو اس کو فسق کی طرف منسوب نہ کرو، چاہے جائے کہ اس کو گمراہ کہو، چاہے جائے کہ اس کو کافر کہو، اس لیے کہ بہت سارے ائمہ نے اس کا قول کیا، زیادہ سے زیادہ اس کا معاملہ ہے کہ اس نے اپنی تعویل میں خطا کی۔ آپ کہتے ہیں یہ وہ لفظ بلفظ ہے۔ اب میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، وہ فتویٰ نذیر رامپوری نے بھی پیش کیا، وہ فتویٰ رد شہاب ثاقب کے اندر ہی ہے، وہ فتویٰ دیوبندی مذہب کے اندر بھی ہے۔ میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، آپ کم سے کم اپنی داڑھی کے اس سفید بالوں سے شرم کریں، حیا کریں کہ لفظ پر لفظ یہ الفاظ اس جعلی فتویٰ، سچا تو ہے ہی نہیں، کم سے کم اس جعلی فتوے کے اندر دکھا دو۔ یار اتنی بڑی جعل سازی، کیمرے کے سامنے بیٹھ کر پھر یہ بھی کہتے کہ پوری دنیا مجھے دیکھ رہی ہے، تمہیں کوئی مرنے کا خوف نہیں ہے۔ یہ عبارت سرے سے دنیا میں کہیں اس کا وجود ہی نہیں ہے سوائے المعتمد المستند کے اور آمزہ خان کی حسام الحرمین کی۔ یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے۔ اب جو رد شہاب ثاقب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ افتراء تب ہوتا، آمزہ خان صاحب جھوٹ تب بولتے کہ جب وہ عبارت بعینی ہی ان علماء دیوبند کی کتابوں میں نہیں ہوتی۔ تو اب میں کتابوں کو تو چھوڑتا ہوں، اب میں کہتا ہوں یہ عبارت بعینی ہی جو جعلی فتویٰ تم نے مشتہر کیا ہے، خدا کا واسطے تمہیں، غوث اعظم کا واسطے تمہیں کم سے کم اس جعلی فتوے کے اندر دکھا دو۔ خدا کی قسم تر قیامت نہیں دکھا سکتے، جب نہیں دکھا سکتے تو رد شہاب ثاقب والے کے بقول آمزہ خان کا مفتری اور کذاب ہونا ثابت ہو گیا۔ اب کون سا جرم ہے ساجد خان کا جس پر تم ناراض ہو رہے؟ کیا مفتری کو مفتری نہ کہنا، کیا مفتری کو مفتری کہنا جرم ہے؟ کیا کذاب کو کذاب کہنا جرم ہے؟ کیا جھوٹے کو جھوٹا کہنا جرم ہے؟ 100 سال سے میرے بزرگ کو جعلی فتوے کی بنیاد پر، جعلی الفاظ، جعلی عبارتوں کی بنیاد پر کافر کہا جا رہا ہے، ہمیں گالیاں دی جا رہی ہے، اور آج ساجد خان جب اس جعل سازی کا ثبوت مانگتا ہے تو بجائے ثبوت دینے کے الٹا اسے گالیاں دیتے ہو۔ جناب جی اب وہ زمانہ نہیں ہے، اب وہ زمانہ نہیں ہے کہ تم مکاری عیاری کرو، جھوٹ بولو، دجل و فریب کرو، تلبیس سے کام لو اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اب پوچھنے والے ہم ہیں، لہٰذا میں عرفان شاہ صاحب کو انتہائی، وہ ایسا نہ کہ بدتمیزی کا بہانہ کر کے یا دیگر بہانے کر کے فرار کا راستہ اختیار کرے، میں انتہائی ادب کے دائرے میں رہ کر ان کو کہتا ہوں کہ چھوڑے، مناظرہ آپ کے بس کی بات نہیں، آپ نہیں کر سکتے، مجھے پتہ ہے۔ میں 10 منٹ والے چیلنج سے بھی پیچھے ہٹتا ہوں، میں آپ ہی کی المعتمد المستند کو ہاتھ میں لیتا ہوں، یہ میرے ہاتھ میں، اور آپ کو میں چیلنج دیتا ہوں کہ یہی الفاظ بعینی اس جعلی فتوے میں مجھے دکھا دے، عرفان شاہ صاحب میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کو تیار ہوں، میں حسام الحرمین کو سر پہ رکھنے کو تیار ہوں اور علماء دیوبند سے اعلان برات کرنے کو تیار ہوں، لیکن رب محمد کی قسم یہ قیامت تک نہ تو اس عنوان پر میرے سامنے بیٹھ سکتے ہیں اور نہ اس جھوٹ کا ثبوت دے سکتے۔ اختلاف کی تاریخ میں کبھی بھی کسی شخص نے یہ نہیں کہا کہ مجھ پر جو جھوٹ تم نے باندھا ہے کم سے کم اسی کا ثبوت دے دو، چھوڑو مناظروں کو۔ اور یہ اتنے عاجز ہیں اور انہیں آمزہ خان صاحب کی کذب بیانی پر اتنا شرح صدر ہے کہ میں اپنے اصولوں کی بات بھی نہیں کر رہا، میں اپنی کتابوں کی بات بھی نہیں کر رہا، اپنے بیانات میں جن کتابوں کا نام یہ لے رہے ہیں اس کتاب میں جو لکھا ہے اسی کا ثبوت انہی کی ایک اور کتاب سے مانگ رہا ہوں، اور یہ لوگ اتنے عاجز ہیں کہ پھر بھی نہ تو سامنے بیٹھنے کو تیار ہیں نہ دینے کو تیار ہیں۔ وارے مولا گنگوئی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، وارے میرا کابر تمہاری صداقت پر قربان جاؤں، تم آج اس دنیا میں موجود نہیں ہو، لیکن تم نے اہل بدعت کو ان کی اپنی کتابوں سے ننگا کر کے رکھ دیا۔ اللہ پاک مجھے اکابر علماء دیوبند کے عقائد و نظریات پر اسی طرح کاربند رکھے اور اہل باطل کی دھجیاں اسی طرح ہمارے ہاتھوں سے، ہمارے دلائل سے بکھیرتا رہے۔ میں موصوف نے جو یہ کہا کہ مولانا گنگوئی صاحب نے تردید کیوں نہیں کی، انکار کیوں نہیں کیا، اس کا جو جواب میں نے مشاہد حسین کاظمی کو دیا تھا، میں ساتھیوں کو کہوں گا کہ وہ آخر میں لگا لے۔ میں عرفان شاہ مشہدی، آج 11 تاریخ ہے، جواب تو جو میری ویڈیو اس کا جواب عرفان شاہ مشہدی صاحب آپ کے بس کی بات نہیں ہے، مجھے پتہ ہے، خدا کی قسم نہیں ہے، مجھے پتہ ہے، لیکن کم سے کم جس کتاب کا آپ نے حوالہ دیا ہے اس میں جو عبارت ہے اسے اصل فتوے سے آپ ثابت کریں گے، اس پر میں آپ کا انتظار کروں گا۔ آج 11 اگست ہے، 30 اگست تک میں آپ کا انتظار کروں گا، اور رب محمد کی قسم آپ 30 اگست تک بھی اس کا ثبوت دینے کے لیے میرا سامنا نہیں کر سکتے۔
वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। तो ये जो तुमने कहा कि जी रद्द नहीं किया, इनकार नहीं किया, तो भाई पहला तो ये चैलेंज हमारा तुम्हें है कि पहले ये साबित तो करो कि मौला गंगोई साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह को उसकी खबर भी हुई है। खबर हुई होती फिर रद्द ना करते, फिर आगे की हम बातें करते। हसन रिजवी ने भी यही कहा कि जी रद्द क्यों नहीं किया मौला गंगोई साहब ने। ये मैंने उससे भी सवाल किया, ये मेरा तुमसे भी सवाल है, किस किताब में लिखा हुआ है कि कोई शतुंगड़ा अगर किसी पर कोई इल्जाम लगा दे, वो इल्जाम अगर चाहे कुफरी का क्यों ना हो, और वो इनकार ना करे तो वो कुफर उसके ऊपर साबित हो जाते। किस किताब में, किस उसूल तकफीर की किताब में लिखा हुआ है? भाई पहले ये साबित तो करो कि ये झूठ की खबर मौलाना गंगोई साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह को हुई भी थी, गोशे गोशे में। हाल क्या जरा, ये अल-मीज़ान का इमाम अहमद रजा नंबर है और ये छपा था 1976 के अंदर। 1976 में इसके सफ़ा नंबर 28 में 1976 में ये हाल है आदत का कि ये तल हकीकत तस्लीम कीजिए कि इमाम अहमद रजा का इल्मी हलकों में अब तक सही तारुफ ना कराया जा सका। जदीद तालीम याफ्ता तबका इमाम अहमद रजा को जानता भी नहीं है। और सफ़ा नंबर 29 पे लिखा है कि आम तौर पर आपके बारे में आज का संजीदा इंसान इस तरफ रुख करते झिझकता है। आम तौर पर इमाम अहमद रज़ा खान के मुतालिक मशहूर है कि मुकफ्फिरुल मुस्लिमीन थे। यही बात अनवार रज़ा के अंदर मेरे पास मौजूद है, अनवार रज़ा के अंदर लिखी हुई है। 1976 तक हालत का ये हाल था कि उसे इल्मी तबका जानता तक नहीं था, और वो जो जानता था वो मुकफ्फिर मुस्लिमीन उसे समझता था। तो अहमद रज़ा खान साहब, तो मौलाना गंगोई साहब रहमतुल्लाह को क्या पता कि बरेली के एक मुकफ्फिर मुस्लिम मेरे बारे में क्या लिख रहा है। फिर आला की हैसियत क्या है कि वो किसी पर इल्जाम लगाकर उसकी कोई तरदीद करे। यानी आज अगर मुझ पर कोई इल्जाम लगाते हो मैं तरदीद नहीं करता ये समझ कर की हैसियत क्या है, तो वो इल्जाम मुझ पर साबित हो जाएगा। कहां लिखा है ये उसूल, किधर लिखा है ये उसूल मेरे भाई? जिस आदमी को 1976 तक कोई साहिब इल्म जानता तक नहीं था, मौलाना गंगोई साहब रहमतुल्लाह को क्या पता कि उस बेवकूफ ने क्या लिखा है मेरे बारे में और क्या बका है मेरे बारे में। अब आपको मजे की बात बताऊं, ये भी झूठ है इन लोगों का जो धड़ल्ले से ये बोल रहे हैं कि जी मौलाना गंगोई साहब रहमतुल्लाह को तो ने तो इनकार ही नहीं किया। हालांकि मौलाना गंगोई साहब रहमतुल्लाह अलैह ने अहमद रज़ा खान बरेली की जिंदगी ही में इनकार कर दिया था। सबसे बड़ी बात तो ये कि फतावा रशीदिया मौलाना गंगोई साहब रहमतुल्लाह अलैह की अहमद रज़ा खान की जिंदगी ही में छप गई थी, जिसमें वक़ुए किस्बे बारी ताला के कायल को काफिर कहा गया, मगर इसने उससे रुजू न किया। इसी तरह हज़रत मौलाना मुर्तज़न चांदपुरी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह के रसाइल में से क़त्ल वतीन है, उसके अंदर उसके सफ़ा नंबर 14 पर साफ लिखा हुआ है कि और वसाल से चंद रोज कबल जब बंदे को दरभंगा में इफ्तिरा मालूम हुआ तो अरीजा लिखकर दरियाफ्त किया तो ममदू रहमतुल्लाह ने साफ तारीर फरमा दिया कि निस्बत मेरी तरफ गलत है। जब मौलाना गंगोई साहब रहमतुल्लाह अलैह को पता चला, उन्होंने बाकायदा की तरदीद की। मौलाना मदन चांदपुरी साहब को खत लिखा कि मेरे ऊपर झूठ है, और मौलाना मुर्तज़ा चांदपुरी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी जिंदगी में उस तरदीद को छापा, अहमद रज़ा खान की जिंदगी में छापा, उन्हें रजिस्ट्री करके भेजा, लेकिन अहमद रज़ा खान को हया नहीं। अस्सिहाबुल मिदरार के अंदर क्या लिखा है मौलाना चांदपुरी साहब ने सफ़ा नंबर 41 पर कि मैंने मौलाना कुद्दसा सिरुल अजीज से दरियाफ्त भी कर लिया, हजरत ने फरमाया कि मेरी तरफ ये निस्बत महज गलत है, ये झूठ है जो मेरी तरफ निस्बत की गई है। फिर अजीब बात आपको बताऊं मजीद, ये जो तमहीद ईमान ये पेश कर रहे हैं कि 1308 में छपा, 1318 में छपा, 1320 में छपा, इसी की रत में हजरत चांदपुरी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने मौलाना रज़ा खान की जिंदगी में तज़कियतुल खवातिर लिखी। इसी तमहीद ईमान की इन्हीं 3-4-5 लाइनों के रद में 40 से ऊपर सफ़ात के रिसाला है। इसमें क्या लिखते हैं, इसके अंदर वो लिखते हैं, आपके सामने स्कैन आ रहा होगा कि बंदे को 1323 हिजरी में अब्दुल रहमान साहब के एक रिसाले के जरिए से मालूम हुआ कि इफ्तिरा और बहतान हुआ है। उस वक्त गंगो अरीजा लिखकर दरियाफ्त किया कि हज़रत ये क्या मामला है। जवाब यही आया कि इस वाक़े को मुझको खबर नहीं, ये इंतिसाब मेरी तरफ कि मैंने ऐसा फतवा दिया कि माज़अल्लाह खुदा झूठा है, गलत है माज़अल्लाह, मैं ऐसा कैसे कह सकता हूँ। 1300 हज़रत मौलाना गंगोई रहमतुल्लाह अलैह को 1323 तक फतवे की खबर भी नहीं थी।
یہ تو تم سے پوچھے کہ تم یہ جو بار بار کہہ رہے ہو کہ چھپا چھپا چھپا، تو خدا کے بندو چھپا ہم نے کیا کرنا ہے میرے بھائی؟ چھپنے سے ہمارا کیا لینا دینا؟ احمد خان روز بکواس چھاپتا تھا، ہمارا کیا لینا دینا میرے بھائی؟ مرزائی قادیانی روز خدا جانے کتنی کتابیں چھاپتے، ہمیں کیا پتا کس کتاب میں کیا لکھے، کس کتاب میں کیا لکھے؟ ہم آپ سے یہ پوچھ رہے کہ تم نے چھاپ دیا جس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، تم نے چھاپ کر اپنے کمرے میں رکھ دیا ہے، اپنے بغل میں رکھ دیا ہے، گوشے گوشے میں پھیلا، بالکل جھوٹ بول رہے ہو۔ حسام الحرمین جیسی کتاب، حسام الحرمین جیسی کتاب جو دیوبندی بریلی اختلافات کی جڑ ہے، جو رضاخانیوں کا قرآن ہے، اس حسام الحرمین کے بارے میں آپ کہتے کہ پیر میر شاہ صاحب گولڑی کو پتہ نہیں تھا، شیر محمد شرک پوری صاحب کو پتہ نہیں تھا، فلاں کو پتہ نہیں تھا، فلاں کو پڑھی تھا۔ یہ انس رضا قادری کی کتاب ہے حسام الحرمین اور مخالفین۔ اس کے اندر لکھا ہوا ہے 275 صفحہ نمبر 275 پر لکھا ہوا ہے، بڑے مزے کی بات ہے۔ دیوبندی یہ ثابت کرے کہ نور بخش صاحب نے قاسم نانوتوی کے کفر پر مطلع ہونے کے باوجود انہیں رحمت اللہ تعالی علیہ کہا تھا۔ یہی مطالبہ ہمارا آپ کے ساتھ ہے۔ صفحہ نمبر 284 پہ لکھا ہے، پیر میر شاہ صاحب تک دیوبندیوں کی کفری عبارتیں پہنچی نہیں تھیں، اس لیے آپ نے دیوبند کی تکفیر نہیں کی تھی۔ اور صفحہ نمبر 277 پر عبدالباری فرنگی محلی صاحب کے بارے میں لکھا ہوا ہے، کیا لکھا ہے کہ عبدالباری کے بڑوں تک دیوبندیوں کی کفر عبارات نہیں پہنچی تھی جب تمہارے اپنے لوگوں تک آلت کی حسام الحرمین تک نہیں پہنچی، جو اس کی سب سے مشہور اور بدنام زمانہ کتاب ہے وہ تک نہیں پہنچی، تو مولانا گنگوئی صاحب رحمۃ اللہ کے پاس کسی نذیر رامپوری دجال اور کسی رضاخانی، وہ اتنے فارغ لوگ تھے کہ ان کی کتابیں میں نے آج تک نہیں پڑھی۔ یقین جانے عبید اللہ کی کتاب اب تک میں نے پوری نہیں پڑھی، حالانکہ میرا صبح شام رضاخانی کا مطالعہ میں نے تک نہیں پڑھی، تو ان لوگوں نے کہاں سے پڑھی ہوگی؟